السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسا بحران جس نے گزشتہ چند ماہ سے یورپ کے تمام ممالک کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اور جس کے بارے میں اقوام متحدہ سے لے کر دنیا بھر کے معاشی اور سیاسی تجزیہ کار بیک زبان ہو کر دہائی دیتے چلے آ رہے تھے کہ آنے والی سردیوں میں یہ بحران نہ صرف یورپ بلکہ افریقہ اور ایشیا کے بھی لاتعداد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ماہرین وارننگ دیتے رہے کہ اگر بر وقت اس سے نمٹنے کی کوشش نہ کی گئی تو لاتعداد ممالک قحط، وبا اور قسم پرسی کا شکار ہو جائیں گے۔ 13 اپریل 2022 کو اقوام متحدہ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی جس کا پہلا حصہ بریف نمبر 1 ان آنے والے حالات کی ہولناکی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اس رپورٹ کا عنوان تھا یوکرین کی جنگ کے دنیا کے خوراک، معیشت اور انرجی کے نظام ہے کار پر اثرات۔ یہ رپورٹ نہیں بلکہ ایک وارننگ تھی جس کے منظر عام پر آتے ہی دنیا کے تقریباً تمام ممالک خصوصاً یورپی ممالک نے اپنے عوام کو خوراک اور انرجی کے ممکنہ بحران سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوشش شروع کر دی۔ یہاں تک افریقہ کے غریب ممالک بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان نے بھی پیش بندی شروع کر دی، جبکہ اس کے بالکل برعکس پاکستان کی شہباز شریف کابینہ ہر آفت میں مسیحا کا کردار ادا کرنے والی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یہاں تک کہ منافع خوری کاروباری طبقہ بھی خواب خرگوش میں مزے لیتا رہا، اور آج ہماری اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ ملک چند ہفتوں میں ایک ایسے بحران میں داخل ہونے والا ہے جس کا شاید ہمارے پاس فی الحال کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اس آنے والے بحران کے حوالے سے دنیا بھر کے اخبارات، رسائل اور عسکری جرائد پاکستان کا خصوصی تذکرہ کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا میں سب سے کم تعصب اور غیر جانبدار میڈیا جرمن میڈیا تصور ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی کالونی نہیں رہی ہے اور نہ ہی کبھی اس کے توسیع پسندانہ عزائم تھے۔ سرد جنگ کے زمانے میں بھی وہ بامشکل امریکی چھتری تلے اور نیٹو کا حصہ بن کر اپنی آزادی کا تحفظ کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انہیں غیر جانبدار جرمن تجزیہ کاروں کے تبصرے اور تجزیے امریکی اور برطانوی متعصب تجزیہ کاروں سے زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ یوں تو دنیا بھر کے اخبارات میں پاکستان کے حوالے سے آنے والے بحران کی ہولناکی کا تذکرہ عام ملتا ہے، لیکن جرمنی کے سنجیدہ میگزین جرمن فارن پالیسی میں 24 اگست 2022 کو جو مضمون شائع ہوا اس کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے، یورپ مائی گیس کا ذخیرہ کر رہا ہے، پاکستان کی روشنیاں گل ہونے والی ہیں۔ یہ مضمون جرمن زبان میں شائع ہوا، لیکن گوگل کی ترجمے کی سہولت کی وجہ سے ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس مضمون کی ذیلی سرخی میں لکھا ہے کہ غریب ترین ممالک کو انرجی کے بحران کا خطرہ ہے کیونکہ یورپ مائی گیس خرید رہا ہے۔ یعنی اس وقت عمومی صورتحال یہ ہے
کہ دنیا بھر کے تمام غریب ممالک بحران کا شکار ہونے والے ہیں، لیکن شاید سرخی میں پاکستان کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس بحران کی واضح آمد کی وجہ گزشتہ 5 ماہ سے گزشتہ دنوں سے قائم ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے ابھی تک اوسان ہی بحال نہیں ہو سکے۔ گزشتہ کئی سال سے یورپ کے تمام ممالک اپنی گیس کی ضروریات روس سے پوری کیا کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو تمام یورپی ممالک نے اپنے ملکوں کے مفاد کے لیے 2 اہم پالیسی اقدامات کیے۔ ایک یہ کہ امریکہ کے اتحادی ہونے کے باوجود یورپی ممالک نے امریکہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ روس سے گیس اور پٹرول نہ خریدے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو بائیڈن افریقہ اور مشرق وسطی کے دورے پر گیا اور اس نے افریقی ممالک سے کہا کہ آپ روس سے گیس نہ خریدیں، تو سب نے اسے یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ پہلے یورپ کو منع کرو، پھر ہم بھی تمہاری بات مان لیں گے۔ یورپ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا، اس نے جہاں بھی نئی گیس نکالی یا بیچی تھی وہاں زیادہ قیمت دے کر اس گیس کا سودا کر لیا، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی LNG کے آئل ٹینکر موجود ہیں یورپ ان کا سودا کر چکا ہے۔ اس بات کا اعتراف وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کیا تھا کہ پاکستان اب سپاٹ مارکیٹ سے LNG خریدنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی LNG میسر ہے اس کا ہر مالیکیول یورپی ممالک نے خرید لیا ہے۔ یہ وزیر پاکستان میں ایسا سچ نہیں بولتے۔ عالم یہ ہے کہ پاکستان نے LNG خریدنے کے جو معاہدات کیے ہوئے تھے یورپ کے ممالک ان معاہدات کو کینسل کروا رہے ہیں، اور کمپنیوں کو معاہدہ کینسل کرنے کا 30% جرمانہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگر وہ جہاز پاکستان کے ساحل کے قریب آ چکے ہیں تو انہیں کرائے کی رقم دے کر جہاز یورپ منگوا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے تک روس کی جانب سے یورپ کو گیس کی سپلائی جاری تھی، اور یورپ اس LNG کو استعمال نہیں کر رہا تھا جو اس نے دیگر ممالک سے معاہدات کے تحت محفوظ رکھی ہوئی تھی، لیکن 5 ستمبر کو روس نے یورپ کو نورڈ اسٹریم کے ذریعے جو گیس فراہم ہوتی تھی اس میں 75% کمی کر دی ہے، اور کہا ہے کہ روس اس وقت تک پوری سپلائی فراہم نہیں کرے گا جب تک یورپی ممالک روس کے خلاف معاشی پابندیاں ختم نہیں کرتے۔ پیوٹن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکو نے کہا ہے کہ گیس کی بندش دراصل یورپ اور کینیڈا کی انہی پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری پائپ لائن میں ٹیکنیکل خرابی آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے شاید ہم چند ماہ تک گیس فراہم ہی نہ کر سکیں، اور یہ چند ماہ سردی کے ہیں۔ یورپی ممالک کے عوام ابھی سے سردی میں گیس کے بغیر زندہ رہنے کے تصور سے ہی کانپ رہی ہے۔ یورپ نے تو مہنگے داموں گیس خرید لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دنیا کی مارکیٹ میں گیس کی قیمتوں کو بھی آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ یورپ کو سردیوں کی آمد کا خوف ہے جس کا اس نے بندوبست کر لیا ہے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ جن کے پاس 39,772 میگا واٹ کی پاور جنریشن کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن اس میں سے 25,098 میگا واٹ تھرمل اور صرف 9,915 میگا واٹ پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ تقریباً 60 ایسے پاور سٹیشن ہیں
جنہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس یا LNG کی ضرورت ہے۔ چند ہفتوں بعد یہ کیفیت آنے والی ہے کہ ہمارے ساحلوں پر کوئی ٹینکر LNG لے کر نہیں آئے گا، اور ہماری زمینی گیس جو ہمارے چولہے جلاتی ہے اسے بھی اگر ان اسٹیشنوں کو دے دیں تو بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ گھروں میں گیس اور بجلی نہیں ہوگی، اور ایسے میں سیلاب میں ڈوبا ہوا یہ ملک جب ایک خوفناک بحران سے دوچار ہوگا تو پھر کیا ہوگا، سوچ کر ہی خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا کالم اوریہ مقبول جان صاحب کا، جنہوں نے آنے والے حالات کے بارے میں ہم پاکستانیوں کو آگاہ کیا ہے کہ دنیا کس طرح اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ آنے والے بحران سے پہلے ہی اپنے ممالک اور اپنے باسیوں کو بچانے کا بندوبست کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو آنے والا بحران تو دور کی بات ہے، جس بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہی ہماری حکومت ہمیں نہیں نکال رہی۔ تو اب اللہ کے سوا اس ملک کا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے آئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو اسی طرح ہمارے چینل پر روزانہ کی بنیاد پر اسلامی کہانیاں بھی اپلوڈ ہوتی ہیں، اور بہت سارے صحابی حضرات کے کالم بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔